کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انگنت ہیں، لامحدود ہیں، یوں فرمایا کہ انسان گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ انسان کروڑوں اربوں کھربوں روپیے گن سکتا ہے، لیکن نعمتیں اتنی ہیں کہ یوں فرمایا کہ اے انسان اگر تو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، پیر بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، ناک بھی اللہ کی نعمت ہے، کان بھی اللہ کی نعمت ہے، سر بھی اللہ کی نعمت ہے، سر پر بال کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، دماغ کا صحیح سالم ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پاگل پن کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پیٹ کا ہونا، کمر کا ہونا، اور میرے عزیزوں پیٹ میں درد کا نہ ہونا، کمر میں تکلیف کا نہ ہونا، گھٹن کی تکلیف کا نہ ہونا، پیر کے دکھاوے کا نہ ہونا، پتھری کا نہ ہونا، کڈنی کا نہ ہونا، ہارٹ کی اور سانس کی تکلیف کا نہ ہونا، اور میرے عزیزوں وقت پر ناشتہ کھانا مل جانا، پنکھے کا ملنا، نرم نرم بستروں کا ملنا، رات کو میٹھی نیند کا آ جانا، اور جسم پر کپڑوں کا مل جانا، میرے عزیزوں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ میری نعمتوں میں اضافہ فرمائے، بڑھوتری فرمائے، میری نعمتیں بڑھتی چلی جائے، وہ کیا کریں؟ فرمایا اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں۔ جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، بڑھوتری فرماتے ہیں۔
آپ اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، سب سے زیادہ خوشحال، پرسکون، ان کے چہرے پر رونق کے آثار، ان کے دل کے اندر نورانیت، اور ہمیشہ ان کی نعمتیں بڑھتی ہوئی، پریشانی نام کی ان کو کوئی چیز کا معلوم نہیں، غم ہوتے ہیں ان کے دل کے باہر رہتے ہیں۔ یہ حضرات دنیا میں بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عجیب نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ وہ اللہ کا شکریہ بہت ادا کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز پر اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد باری تعالیٰ آپ نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے مجھے اشراق کی نماز کی توفیق دی، آپ کا شکر ہے، اور اللہ آپ نے مجھے چاش پڑھوائی، آپ کا شکر ہے، صبح میں یاسین شریف پڑھنے کی توفیق دی، آپ کا شکر ہے، آپ مجھے میرے بزنس پر لے گئے، آپ نے مجھے میری سواری دی، آپ کا شکر ہے، آپ نے حلال روزی دی، آپ کا شکر ہے، اللہ آپ مجھے ظہر کی نماز کے لیے لائے، آپ کا شکر ہے۔ اے اللہ آپ سے یہ عاجز گزارش کرتا ہے کہ آپ اس عاجز پر نعمتوں کی بارش برسائیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ ان سے اتنے خوش ہوتے کہ اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا، بڑھوتری فرماتا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کریں۔ عصر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، ظہر سے عصر تک اللہ کی کون سی نعمتیں ملی ہے اللہ کو سب معلوم ہے، چھوٹے بن کے گنوائے۔ ارے بچہ جب تک باپ کا شکر گزار ہوتا ہے، باپ اپنے خزانوں کے دروازے بچے پر کھول دیتا ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، نعمتوں پر شکر کیجئے اور مصیبتوں پر صبر کیجئے، شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ یوں فرمایا، اللہ سے دعا کیجئے، اللہم اجعلنا من الشاکرین وجعلنا من الصابرین۔ باری تعالیٰ آپ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، جب تک نعمتوں میں ہو شکریہ ادا کرتا چلا جا، اور جب حالات میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماریوں میں ہو، دکھ اور درد میں ہو، فرمایا کہ صبر کرتا چلا جا۔ صبر اور شکر یہ دو ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ کا تعلق اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے پیار فرماتے ہیں؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الصبر شجرہ وثمرها حلو، کہ صبر تو ایک ایسا درخت ہے جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں، صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے۔ فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، سارے صحابہ صبر والے، تابعین صبر والے، اولیاء عظام صبر والے، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ صبر کرتے ہیں، اسی لیے اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ، ہمیں کچھ تکلیف آ جائے ہم شکوے بیان کر دیتے ہیں، پریشانی بیان کر دیتے ہیں، جب کاروبار میں مندی آئے سب کو کہتے پھرتے ہیں، اور جب کاروبار میں تیزی ہو جب خاموش رہتے ہیں۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، ذرا مندی آتی ہے سب کو کہتے پھرتے ہیں، اور موڑی کو اللہ کی نعمت
نعمت نہیں سمجھتے. او میرے عزیزوں سگرام پورا والو، موڑی بھی اللہ کی نعمت ہے. ذرا دیکھو ان کو جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جو جھوپڑیوں میں سوتے ہیں، جن کے پاس موڑی کوئی نہیں، 10-15-20 ہزار کوئی نہیں. ہمارے یہاں کا مالدار سمجھتا ہے کہ موڑی اللہ کی نعمت نہیں، حالانکہ غلط بات ہے. میرے عزیزوں نفع کھانے والوں، کبھی کبھار تھوڑی سی موڑی کھا کر بھی اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرو. ایک بڑا طبقہ تو یوں سوچتا ہے کہ موڑی تو وارثوں کے لیے ہی رکھیں گے، مر جائیں گے موڑی کبھی نہیں کھائیں گے. لاک ڈاؤن میں ایک بڑا طبقہ ناشکری، حالات، تکلیف، مولانا کاروبار ڈھپ پڑ گیا. ارے یوں کہنا چاہیے اللہ نے کتنے ساتھیوں کو اتنا نوازا ہے، 40 لوگوں کا گھر چلا سکتے ہیں. یوں کہنا چاہیے اللہ نے مجھے میری حیثیت سے بہت بڑھ کے دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق دیتا تو میں آج فٹ پاتھ پر ہوتا. میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو. شکر کرنے والا بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی. اور میرے عزیزو اکثر جوان لوگ دکھتے ہیں، اس لیے ایک بات عرض کروں، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جوانی بہت بڑی نعمت ہے. اس جوانی کو اللہ پر فدا کرو، انشاءاللہ بڑھاپا شاندار آئے گا، اللہ خوش ہوں گے. اور جوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند، جوان کا سجدہ اللہ کو بہت پسند. ایک جوان نظریں جھکا کر کے چلتا ہو اللہ کو بہت پسند. ایک جوان گناہوں سے بچتا ہو اللہ کو بہت پسند. بخاری شریف کی حدیث آپ کو سناؤں، یوں فرمایا جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. کس کو کہتے ہیں عرش کا سایہ؟ میں کی سخت گرمی ہو، ایک بندہ بھاگل پر بائک لے کر کھڑا ہو اور ٹرافک میں پھنس جائے، 2 گھنٹے ٹرافک میں، 47 ڈگری گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہے. اتنے میں وہ سگرام پورہ کی بڑی مسجد میں آیا، وہاں اے سی چل رہا تھا، اے سی کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. اس بندے کو کتنا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے میں جنت میں آ گیا. میرے عزیزوں دنیا کی گرمی سے کسی کو اے سی ملے اس کو اچھا لگتا ہے. قیامت میں جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی آدھے بدن تک، کوئی کندھے تک، اس وقت اگر اللہ کسی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا. یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جوانوں عرش کے سائے کی فکر کرو، جوانوں اللہ کو منانے کی فکر کرو، جوانوں اللہ سے صلح کرنے کی فکر کرو. جوانوں ایک جوانی ہے، اس کو انٹرنیٹ کے پیچھے، اس کو چیزوں کے پیچھے، اس کو دوستوں کے پیچھے، اس کو کمپنیوں کے پیچھے اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جوانی اللہ پر فدا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یہی تو کہا شاعر نے، کر لے عبادت جوانی میں، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو یوں سوچتا ہے بڑھاپے میں توبہ کروں گا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بڑھاپا آتا ہی نہیں، جوانی میں موت انہیں آ پکڑتی ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم لوگ زندگی ایسی گزارتے جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، جیسے ہمارا انتقال ہونے والا ہی نہ ہو، جیسے اس بدن پر غسل کا پانی بہنے والا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں کفن کوئی پہنانے والا ہی نہ ہو، جیسے ہماری پراپرٹی، ہمارا
بزنس، ہمارا مکان اور ہمارا شو روم اور ہماری فیکٹری اور ہمارے کارخانے یہیں رہ جانے والے نہ ہو، جیسے ہمیں کوئی جنازے میں سونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں زمین کے نیچے ٹنوں مٹی کے نیچے دفن ہونا ہی نہ ہو۔ مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع اپنی موت کو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ہم سارے پلاننگ بناتے ہیں، وہ سب اچھے اچھے پلاننگ ہوتے ہیں، لیکن افسوس اس پلاننگ میں سے موت کو نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے جھوٹ، دھوکہ، تانا، کسی ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کا حسد، یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان موت بھولتا ہے۔ ورنہ جس کو یہ معلوم ہو ایک دن اس بدن پر موت آنے والی ہے، جسم زمین کے نیچے اور روح اوپر چلی جانے والی ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، ملک الموت میرے پاس آنے والے ہیں اور منکر نکیر میرے پاس آنے والے ہیں۔ اگر میں نیک بنوں گا، اگر میں پیارے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، اگر میں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اگر میں سادگی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اگر میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا اور میں اللہ اللہ کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی کو وصول کروں گا، انشاءاللہ میری روح ایسی نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات آسان ہوں گے، قبر تا حد نگاہ وسیع ہوگی، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور جنت کی خوشبودار شاندار ہوائیں قبر کے اندر آئے گی۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ پل صراط پر سے ہم آسانی سے گزریں گے اور حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ جنت میں اللہ ہمیں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمائیں گے، اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ سب کب ہوگا؟ اللہ کیسے ملے گا؟ آخرت کیسے بنے گی؟ یہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ تو مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ یہ دنیا تو میرے عزیزوں ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں سے تو میرے اور آپ کے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، 200 سال پہلے والا اس دنیا میں کوئی نہیں، 300 سال پہلے والے وکیل کوئی نہیں، 400 سال پہلے والے پروفیسر کوئی نہیں، 500 سال پہلے والے انجینئر کوئی نہیں، 600 سال پہلے والے ڈاکٹر کوئی نہیں، 700 سال پہلے والے مغل کے بادشاہ کوئی نہیں، 800 سال پہلے والے اللہ والے کوئی نہیں۔ صحابہ 1350 سال سے قبروں میں، تابعین 1250 سال سے قبروں میں، تبع تابعین 1150 سالوں سے قبروں میں۔ میرے عزیزوں، یہ سب مسافر تھے، آئے چلے گئے، میں اور آپ بھی مسافر ہیں۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری گاڑی نہیں، منزل تیرا بنگلہ نہیں، منزل تیرا شو روم نہیں، منزل تیری فیملی نہیں، منزل تیری دنیاوی زندگی کا ٹھاٹھو باٹ کا سامان نہیں۔ فرمایا منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے۔ میرے عزیزو، اس دن کو یاد کرو جس دن میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے موت کے دن کو یاد کرو، قبر میں دفن ہونے کے وقت کو یاد کرو، اللہ سے ملاقات کے وقت کو یاد کرو، آپ کی ان سہیلیوں کو یاد کرو جو آج دنیا میں نہیں ہے، جو آپ سے ملتی تھی، آپ سے باتیں کرتی تھی، آج کہاں چلی گئی؟ کیا وہ دوبارہ لوٹ کے آئی ہے؟ کیا بڑے بڑے تاجر دوبارہ آئے ہیں؟ میرے عزیزوں، میں مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، قبرستان کا چکر لگاؤ، وہاں کی خاموشی دیکھو، وہاں کا سناٹا دیکھو، مالداروں کو دیکھو کیسے خاموشی سے سوئے ہوئے ہیں، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی شور ہے۔ میرے عزیزوں، ایک دن آئے گا میں اور آپ بھی سوئے ہوئے ہوں گے۔ میں جب قبرستان میں جاتا ہوں
تختیوں کو دیکھتا ہوں افسوس کرتا ہوں، کوئی 550 سال سے قبروں میں، کوئی 600 سال سے، کوئی 700 سال سے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے انہوں نے کیا کبھی سوچا ہوگا ایک دن ہم ایسے ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جس طرح ہمارے پردادا کے ابا کا نام ہمیں معلوم نہیں، ہمارے بچوں کے بچوں کو ہمارا نام معلوم نہیں ہوگا۔ جس طرح آج ہم اپنے پردادا کے لیے 5000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اپنی دنیا سے آخرت بنا کر کے جاؤ، اللہ کو منا کر کے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ سے صلح کر کے جاؤ۔ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، مالداری میں بھی، غریبی میں بھی، خوشحالی میں بھی، پریشانی میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، شوروم میں بھی، مزدوری میں بھی، بنگلے میں بھی، فلیٹ میں بھی دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، اس دنیا سے آخرت کو بنانا کمال ہے۔ ہم دنیا سے جا رہے ہو، ہمارا انتقال ہو رہا ہو، ملک الموت آ رہے ہو، ہمیں خوشخبری سنا رہے ہو، اے فلاں خوش ہو جا، آج اللہ تجھ سے خوش ہے، آج اللہ تجھ سے خوش ہے، تیرا مالک تجھ سے خوش ہے، تیرا خالق تجھ سے خوش ہے۔ اے انسان تو خوش ہو جا۔ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے، قبر سے آواز آئے، میری دھرتی پر جتنے لوگ چلتے تھے نا، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب جب تو میرے حوالے ہوا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ میرے عزیزوں ایک بار چلے جائیں گے نا، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ انتقال کے بعد ہی کوئی نام نہیں لیتا، مرحوم کہتا ہے، مرحوم کو لاؤ، مرحوم کو دفنانا ہے، مرحوم کو آگے لو، مرحوم کو غسل دینا ہے، نام ختم۔ میرے عزیزوں پوری زندگی محنت کی گھر بنانے کے لیے، اور تھوڑی دیر میں قبر اس کا گھر ہو رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں اچھا لباس اور اچھی چیزیں اور ویل سیٹ لائف اور برانڈڈ چیزوں کے لیے پوری زندگی لگا دی، اور بدن کے اوپر کفن کی چادر پہنی ہوئی ہے، نہ یہ ٹوپی ہے، نہ یہ لباس ہے، نہ موبائل ہے، نہ پیسے ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ میرے عزیزوں سگرام پورا والوں تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو دل دماغ پر سوار کرو، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو۔ دنیا میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو سواریں گے۔ ایک بڑا ہی قیمتی مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑا قیمتی مہینہ، آخرت کو بنانے کا مہینہ، آخرت کو سوارنے کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ کتنا قیمتی ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک لمحہ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ رمضان کا ایک لمحہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مرحومین سے یوں کہا جائے کہ تمہاری کوئی تمنا ہے تو وہ یوں کہیں باری تعالیٰ رمضان کا صرف ایک دن آپ ہمیں دے دیجئے۔ قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کو پتا ہے رمضان کا ایک دن اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے۔ رمضان آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے۔ ہر تاجر سیزن میں اپنی محنت کو بڑھاتا ہے، کوشش کو بڑھاتا ہے، قربانی کو بڑھاتا ہے۔ رمضان آخرت کی تیاری کی سیزن ہے۔ یہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں، یہ گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ یہ میٹھی نیند سونے کا مہینہ نہیں، یہ قبر کی میٹھی نیند فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے، بہت بڑا۔ کتنا بڑا؟ فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ کوشش کرو تہجد، اشراق، چاش،
اوابین ہماری نہ چھوٹے، نفل کام ہمارے نہ چھوٹے۔ مولانا صاحب روزے بڑے لمبے ہیں، میرے عزیزو ثواب بھی بڑا لمبا ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ مولانا گرمی کے روزے پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، ہاں میرے عزیزو اس پیاس کو برداشت کرو، اللہ قیامت کے دن کی پیاس سے بچائے گا۔ اس بھوک کو برداشت کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بھوک سے بچائے گا۔ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ تقوی سکھاتا ہے۔ 2:30 بجے کا وقت ہے، باپ پسینے میں شراب ہو رہا ہے، بیٹا ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہے، ابو آپ مزدوری کر کے آ گئے، آپ تھک کر کے آ گئے، آپ پانی پی لیجئے۔ باپ کہتا ہے نا نا نا، 5 سال کا بچہ کہتا ہے ابو آپ پانی پی لیجئے۔ اس وقت باپ کہتا ہے بیٹا میرا روزہ ہے۔ بچہ کہتا ہے ابو یہاں کون دیکھتا ہے؟ باپ اشارہ کرتا ہے بیٹا اللہ دیکھتا ہے۔ ابھی تیرے ابو ظہر پڑھ کے آئے کلی کی، اس وقت تھوڑا پانی پی لیتے تو کون دیکھتا تھا؟ میرا اللہ دیکھتا تھا۔ روزہ تقوی سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، اللہ کا خوف سکھاتا ہے۔ یہ صرف روزے میں نہیں، پوری زندگی ہونا چاہیے۔ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کا احترام، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ جس بیوی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے، وہ بیوی یہ دیکھ لے اس کا شوہر اس سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ جس بیوی سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ او میری دینی ماں و بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو، اپنے بچوں کی مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی فکر کرو۔ ہمارے بچے قبر کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ماں باپ کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یوں فرمایا کہ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ ہر سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سجدے کی برکت سے ہم اللہ سے کہاں قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جب رمضان ختم ہوگا، جب عید کی رات آئے گی، ہم نماز پڑھنے جائیں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے جب ہم ریٹرن آ رہے ہوں گے، اس وقت یہ دل رو رہا ہوگا، تراویح یاد آئے گی، وہ 20 رکعتیں، وہ 40 سجدے، اور وہ مسجد میں 1.25 گھنٹہ، اور اللہ کا قرآن سننا، سکون کا ملنا، رمضان کی بہاریں، وہ رمضان کی رونق۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی قسم وہ رمضان دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ بعد میں افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد تو ہر کوئی افسوس کرتا ہے۔ خوش نصیب وہ بچے ہیں جو ان کی موجودگی میں ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ اس لیے میرا عزیزو، سگرام پورا والو، اطراف والو، اس بات کو طے کرو کہ اللہ سے یہ دعا کریں گے، باری تعالیٰ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ رٹ لگا دو اللہ سے، اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر میں آج ہی سے فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو، اور میں ذمہ دار حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ ہمارے نئے ساتھیوں کو لے کر جاؤ، مزدور طبقے کو لے کر جاؤ، تاکہ انہیں بھی اللہ کے دین کے بارے میں پتہ چلے۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ اپنے بچوں کی فکر کرو، کوشش کرو ہمارے بچے حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے۔ جس کا بچہ حافظ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شاندار تاج پہنانے والے ہیں، جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا، چمکدار ہوگا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، دادا کو تاج نہیں ملے گا، دادی کو تاج نہیں ملے گا، نانا کو نہیں، نانی کو نہیں، چچا کو نہیں، اور خالہ کو نہیں، پھوپھی کو نہیں۔ جس کا بچہ حافظ ہوگا اس کو اللہ تاج دیں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کا اعزاز کریں گے، اس کو اللہ نوازیں گے۔
خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ تو جس کے بچے حافظ ہوں گے اس کے ماں باپ کو تاج ملے گا۔ ذرا اس عاجز کی ایک بات پر غور کرنا، ایک بچہ خود حافظ قرآن ہے، خود حافظ ہے، لیکن اس نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا، خود حافظ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس حافظ صاحب کو بھی اللہ تاج نہیں دیں گے۔ ایک بچہ ہے وہ حافظ ہو گیا، شادی ہوئی، اس کے یہاں بچے ہوئے، اس نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا، تو حافظ قرآن کے والدین کو تو تاج ملے گا، لیکن یہ حافظ صاحب جن کے بچے حافظ نہیں ہیں، حافظ قرآن کے والدین والا تاج یہ حافظ صاحب کو بھی نہیں ملے گا۔ اتنی زبردست چیز ہے۔ اب بچے اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ایسے بنا کر کے جاؤ کہ ہمارے جانے کے بعد روئیں تڑپیں، صرف وارثے کے لیے لڑائی نہ کریں، ایصال ثواب کی کوشش کریں، قبرستان کے چکر کاٹیں، رات کو سونے جائیں تو کہیں اللہ میرے باپ نے بہت اچھی تربیت کی تھی، معاف کر دے، جنت الفردوس دے دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو نمبر 1 رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارو، نمبر 2 اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کرو، نمبر 3 زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، نمبر 4 تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کا اہتمام کرو، نمبر 5 رمضان کی ناقدری نہ کرو۔ رمضان کی ناقدری کس کو کہتے ہیں؟ سحری کی سو گئے، فجر کی نماز گھر پہ پڑھ لی، اس کو رمضان کی ناقدری کہتے ہیں۔ افطاری کا دسترخوان سجا ہوا ہے، مختلف قسم کی ویرائٹیز موجود ہے، مختلف قسم کی چیزیں افطاری کے دسترخوان پر موجود ہے، اس کے کھانے میں ایسے لگے کہ مغرب کی رکعت ہی چلی گئی۔ اللہ اکبر، کھانا اتنا اچھا لگا، فروٹ اتنا اچھا لگا، تلڑ اتنا اچھا لگا، پورے دن کا روزدار بھوکا پیاسا اللہ کے سامنے افطاری میں رویا اور مغرب کی ایک رکعت ہی چھوڑ دی جو کہ فرض تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، اس کو رمضان کی ناقدری کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بیٹھے رہنا، اس کو رمضان کی ناقدری کہتے ہیں۔ رات کو کیرم بورڈ کی اور دیگر گیموں کی محفل لگانا، اسے بھی رمضان کی ناقدری کہتے ہیں۔ کسی کی غیبتوں میں وقت گزارنا، اسے بھی رمضان کی ناقدری کہتے ہیں۔ رمضان کی قدر کرو، قدر پہ اللہ بہت دیتے ہیں۔ ایک مجوسی کا انتقال ہوا، اس کے قریب میں ایک بزرگ رہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجوسی آگ پرست جنت میں۔ حضرت نے کہا بھائی مجوسی تو جنت میں جائیں گے نہیں، تو کیسے جنت میں؟ اس نے کہا حضرت بالکل صحیح کہتے ہو، مجوسی جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن میں نے ایک رمضان کا ادب کیا تھا جسے میں بھول گیا تھا، میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا، میرا اللہ نہیں بھولا تھا۔ ارے کیا ادب کیا تھا؟ کہ ایک مرتبہ میں باہر سے اپنے گھر آیا، میرا بچہ گھر کے صحن میں کچھ کھا رہا تھا، میں غصے ہو گیا، بیٹا مسلمانوں کا پوتر مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور تو یہاں باہر کھڑے کھڑے کچھ کھا رہا ہے، مسلمانوں کے بچے دیکھیں گے جن کے روزے، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ چل جلدی سے اندر چلا جا۔ اللہ اکبر۔ وہ مجوسی کہتے ہیں کہ حضرت میں بھول گیا تھا، لیکن میرا اللہ نے کہا یہ جو تو نے رمضان کا ادب کیا، خدا کے دربار میں اس کی قدر کی جائے گی۔ موت کے وقت کلمہ ملا اور اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ او سورت والو، جو رمضان کے روزے رکھے گا، جو تہجد اشراق چاش اوابین پڑھے گا، جو پورا دن اللہ کا قرآن پڑھے گا، اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، تہجد سحری اور افطاری کے وقت میں اللہ کے سامنے روئے گا، رمضان کی قدر کرے گا، اس کا خدا کے دربار میں کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سحری اور افطاری کے وقت میں کم سے کم 15 منٹ دعا، سحری اور افطاری کے وقت میں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ارے رمضان آتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے، ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے
دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ سے دوستی کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کی ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنا۔ ارے روزدار کے لیے بیلوں میں رہنے والی چوٹیاں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے وہ روزداروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روزے پر کیا ملتا ہے؟ کہا اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ روزے پر تو اللہ مل جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، آخرت بنانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے دوستی کرنے کا مہینہ ہے۔ سحری اور افطاری کے وقت میں اپنی دینی ماؤں بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، افطاری کے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو، افطاری کے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو، ہال میں سارا کھانا رکھ دو، پنکھے بند کر دو، افطاری کی ساری تیاری کر لو۔ 15 منٹ پہلے گھر کے بیڈ روم میں اگر اے سی ہو شروع کرو، نہ ہو پنکھا شروع کرو، لائٹیں بند کرو، سب کے مسلے بچھے ہوئے ہو، ایک طرف شوہر رو رہا ہو، دوسری طرف ماں رو رہی ہو، تیسری طرف بچے رو رہے ہو، سارے ہی اپنے اللہ کو منا رہے ہو، اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنا رہے ہو، انشاءاللہ انقلاب آئے گا، دعا میں دھیان لگے گا۔ 15 منٹ اللہ سے مانگو، دل لگے تو بھی مانگو، دل نہ لگے تو بھی مانگو، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اس وقت میں یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بھتیجا ہے میرا، اچھا 20 مہینے میں اسکول کے ساتھ 8.5 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا۔ بہت خوشی کی بات، قرات کرے گا؟ بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ماشاء اللہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو قبول فرمائے، اس کو اپنا ولی بنائے، عالم دین بنائے، مفتی بنائے، قاری بنائے، قاضی بنائے، اللہ اپنا ولی بنائے. کتنی بڑی بات ہے 8.5 سال کی عمر میں پورا قرآن شریف حفظ کر لینا. اللہ کرے کہ حافظوں کی قدر ہمارے دل میں ہو. ہمارے یہاں تو 10,000 کا بکرا ہو، اس پر اللہ لکھا ہوا ہو تو اس کے 10 لاکھ کر دیتے ہیں، اور جس کے سینے میں پورا قرآن ہو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. جس کے سینے میں پورا قرآن ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اس کی اہمیت نہیں. اور ایک بکرے کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہو تو اس کے 10 لاکھ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. دنیا میں قدر ہو نہ ہو، آخرت میں بہت بڑی قدر ہوگی. دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں آنکھ بند ہوتے ہی ختم. اور حافظ کی ڈگری، عالم کی ڈگری، قاری کی ڈگری، مفتی کی ڈگری، یہ سب آنکھ بند ہونے کے بعد صحیح معنوں میں یہ پنپتی ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی صرف دنیا کی فکر نہ کرو. ان کی دنیا کی فکر تو یہودی بھی کرتے ہیں، نصرانی بھی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، مجوسی بھی کرتے ہیں. ہمیں کرنی ہے، منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں وہ وقت جب ان کی روح نکلنے والی ہو، وہ وقت جب ان کو قبر میں سوال جواب ہونے والا ہو، وہ وقت جب ان کی قبر میں جنت کھلے، اس وقت بچہ کہے اللہ تعالیٰ یہ سب میرے والدین کی تربیت کا نتیجہ، وہ جہاں کہیں ہوں ان کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم بچوں کو دنیا میں تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے، تو کیا ہم ان کو آخرت میں تکلیف میں دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھنا چاہیں گے. تو ان کی آخرت کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو دعا بھی کریں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں. صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں. پیارے اللہ ہمیں معاف فرما. باری تعالیٰ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے معاف کرنے والے. آپ کے رحم کے قصے ہم پہلے ہی بہت سن چکے ہیں. آپ نے 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا. باری تعالیٰ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، آپ نے اس کے زنا جیسے گناہ کو معاف کر دیا. باری تعالیٰ آپ تو پہلے ہی بڑے بڑے پاپیوں کو، مجرموں کو معاف کر چکے ہیں. رب کریم ہم بہت بڑے پاپی ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، ہم نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے. ہمارے پاس گناہ بہت ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں، پھر بھی غیبتیں کر کے نیکیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں، ان کے گناہ اور لے لیتے ہیں. ہم ایسی تھیلی میں نیکی جمع کر رہے ہیں جس میں سوراخ ہے، ایسی ڈول میں پانی بھر رہے ہیں جس میں لیکیج ہے. اے اللہ، رات سونے سے پہلے 15 منٹ میاں بیوی، سگے ماں باپ کی غیبت، بھابھی کی غیبت، دیرانی کی، جیٹھانی کی، اڑوس پڑوس والوں کی غیبت، تھوڑی بہت نیکی تھی وہ بھی دے دیتے ہیں اور بھر بھر کے ان کے گناہ لے لیتے ہیں. اسی لیے بے چینی، پریشانی، حالات، تکلیف، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، اشراق، چاش، تہجد، اوابین پڑھنے کی، سحری اور افطاری کے وقت میں کم سے کم 15 منٹ دعائیں کرنے کی، رمضان کی قدردانی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اب کے بعد ہر رمضان حرمین شریفین میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ایسے کتنے پریشان مجبور حال لوگ ہیں جن کے پاس افطاری میں کچھ نہیں ہوتا، سحری میں ہوتا. ایک مستورات نے ایک مفتی صاحب کو فون کیا اور کہا مفتی صاحب میں غریب علاقے میں رہتی ہوں، پریشان حال عورت ہوں. مفتی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی مفتی صاحب اگر میرے پاس سحری اور افطاری میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو کیا پھر بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ آنسو پوچھنے لگے، رونے لگے. کچھ باتیں ایسی
ہوتی ہے جس کا جواب نہیں ہوتا. ہمیں کیا معلوم، ہماری تو مغرب کی رکعتیں چلی جاتی ہے. میں گزشتہ سال 5 بجے ایک عورت نوساری میں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی اور ایک دم پریشان حال، یہاں پھرتی وہاں پھرتی. میں نے ایک پوچھ لیا میری بہن کیا ہوا؟ کہنے لگی مولانا میں قریب گاؤں میں رہتی ہوں، کچھ بہت مشکل سے سحری کا بچوں کے لیے انتظام کیا تھا. 3 بجے بچوں نے کہا اماں ہماری افطاری کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا فکر مت کرو میں تمہارے لیے کچھ لے آتی ہوں. مولانا 3:30 سے گھوم رہی ہوں، 5:30 ہو گئے، کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بچے اسی فکر میں ہیں، روزدار ہے، ابھی میری ماں آئے گی کچھ لائے گی، ہم بھی تلن بنائیں گے، کچھ فروٹ بنائیں گے، کچھ دودھ پیئیں گے. لیکن وہ کہنے لگی مولانا کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. اے اللہ اے اللہ، غریبوں پر رحم فرما، یتیموں بیواؤں مسکینوں پر رحم فرما، پریشان حالوں پر رحم فرما. ان کے لیے رونے والے کوئی نہیں، ان کے لیے آنسو بہانے والے کوئی نہیں. بچے کو کچھ تکلیف ہو جائے دل روتا ہے، ان یتیموں پر کون روئے گا؟ ہمارے نبی روتے تھے، تڑپتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے ان کے لیے. اے اللہ ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو ان میں سے ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پہ پیدا فرما. سگرام پورا اور اطراف والوں کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان میں آپس میں جوڑ محبت عطا فرما. یہاں سے فحاشی عریانیت اور بے دینی کو ختم فرما، ان میں آپس میں جوڑ عطا فرما. اللہ اپنے دین کی محبت عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.